الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ کی بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں، اور اللہ بڑے ہی زبردست حکیم ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی دوسری اور تیسری آیت ہے۔ اس سے پہلے کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد اور آپ کے فرائض منصبی اور اللہ تعالیٰ کے انعامات جو تین تھے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ تین کام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے بڑے بڑے مقاصد۔ سب سے پہلا مقصد یہ تھا کہ کتاب کی تلاوت، کلام پاک پڑھ پڑھ کر سنانا، اور پھر تزکیہ نفوس، لوگوں کا تزکیہ کرنا، پاکیزہ کرنا ان کو ظاہری اور باطنی دونوں طور پر، ان کے جسم، ان کے بدن اور ان کے لباس کی بھی پاکیزگی، اور ان کے عقائد اور ان کے اعمال، ان کے اخلاق کی بھی پاکیزگی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کی تعلیم، جو کتاب بھیجی گئی قرآن مجید، اس کی تعلیم کرنا اور حکمت کی باتیں سکھانا لوگوں کو۔ حکمت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کا طریقہ، آپ کے اقوال اور افعال، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ کی بعثت کے مقاصد میں سے یہ تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے دنیا کھلی گمراہی میں تھی۔ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ یہودیوں نے جو مخالفت کا رویہ اختیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ دیکھو وہ لوگ کیسے، یعنی عرب میں صدیوں سے بسے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ عرب قوم کا کیا حال تھا، یعنی ان کا کیا معاملہ تھا، ان کے مذہبی حالات سے بھی اور ان کو اخلاقی اعتبار سے بھی، ان کے معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے بھی، زندگی کے ہر ایک گوشے سے وہ لوگ واقف تھے ان لوگوں کے۔ اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اسلام میں داخل ہو کر، ان کو بھی جو ہے دیکھ رہے ہو تم لوگ، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کہ اس سے پہلے، اسلام میں آنے سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو حال تھا لوگوں کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی قیادت ہونے کے بعد جو اسلام میں جو لوگ داخل ہو گئے ہیں، ان کی کیسے کایا پلٹ گئی ہے، کیسا انقلاب آ گیا ہے ان کی زندگی میں۔ کیا تم اس بات کو دیکھ نہیں رہے ہو؟ اور پھر موجودہ حالات میں بھی جو لوگ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں، ان کی کیا حالات ہے وہ بھی تمہیں نظر آ رہی ہے، ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، اس کے باوجود تم مخالفت کر رہے ہو۔ بتایا جاتا ہے کہ اگر یہ 23 سالہ دور میں جو لوگوں کی زندگیوں میں جو انقلاب آیا تھا وہاں کی عرب قوم کی، کہ اگر کوئی 23 سال پہلے وہ قوم کو دیکھا ہوا ہوتا تو وہ جو اجٹ اور گنوار جاہل قسم کی قوم، ناشائستہ انتہائی، غیر تعلیمی یافتہ، بات بات پر لڑنے مرنے والی قوم، 23 سال کے بعد اگر کوئی آ کر پھر سے پلٹ کر ان کو دیکھا تو اندازہ نہیں کر سک رہا تھا کہ یہ وہی قوم ہے کیا ہے جو 23 سال پہلے تھی۔ یعنی دنیا بدل گئی تھی، ان کی کایا پلٹ گئی تھی، انقلاب آ گیا تھا ان لوگوں کی زندگی میں۔ کس وجہ سے ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور قیادت جو ہو رہی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب جو آسمان سے نازل ہوئی تھی اس کے مطابق، تو اس سے زندگی بدل گئی تھی لوگوں کی۔ اس میں ان کو متنبہ کیا جا رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عرب قوم کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، قیامت تک آنے والے جو لوگ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 اوصاف جو بیان کیے گئے ہیں، جو کسی اور نبی کو نہیں دیے گئے تھے، اس میں سے ایک وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تھا کہ میری نبوت قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، دنیا کے ہر خطے میں میری نبوت قائم ہوگی،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف میں سے تھے۔ تو اس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا، اور سورہ اعراف 9ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي کہا فرمایا کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہ میں تم لوگوں کی طرف، سارے لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو ہے وہ اس کی طرف سے جو بادشاہ حقیقی ہے۔ میں رسول ہوں تمہاری طرف، تم تمام لوگوں کی طرف، اور اس کی طرف سے جو بادشاہ حقیقی ہے، جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، اور جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے۔ تم ایمان لاؤ لہٰذا اس اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں۔ تو اس میں مطالبہ کیا گیا اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ساری دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والے دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت قائم کی گئی تھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ اللہ بڑے ہی زبردست اور حکیم ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ اس میں وہ لوگوں کے جو خیالات تھے جو باطل، اس کی تردید کی جاتی ہے، جو یہودیوں کی کہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ نبی ہماری قوم میں ہونا چاہیے تھا، ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے اور اس قوم سے اور اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا، منتخب کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے عظیم الشان نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے برپا کیا اور پیدا کیا، کہ ان کی تعلیمات اور ان کی ہدایت ایسی ہے کہ انقلاب برپا کر دینے والی ہے دنیا میں، اور ایسا انقلاب کہ دنیا بھر کی ساری انسانیت کو ایک امت میں باندھ سکتی ہے۔ یہ ان کی تعلیمات، اس میں یہ خصوصیت ہے، اور ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا۔ کوئی جھوٹا مدعی یہ کام کر ہی نہیں سکتا تھا، کوئی ڈھکوسلا کرنے والا کتنا ہی کوششیں کر لے یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ نبی تھے، چنندہ نبی تھے، اس لیے یہ کام کر پا رہے تھے، اور اتنی سے زندگی میں جو ہے ایسی قوم، امی قوم، ناشائستہ قوم تھی، جو نا تراشیدہ قوم، نا خواندہ قوم تھی، اس کو تراش کر بہترین انسان بنا دیے۔ وہ نبی جو ہے عظیم الشان نبی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور منتخب کیا ہے۔ دنیا کی دوسری کسی قوم میں بھی کتنی بڑی سے بڑی قوم کیوں نہ ہو، اور اس میں کتنے ذہین سے ذہین لوگ کیوں نہ ہو، وہ لوگ بھی یہ کام کرنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ ان کے یہ ایسا ان کی قوموں میں انقلاب لانے کا جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف یہیں پر ہو سکتا تھا، یہ صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہیں اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہو۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتے۔ اس میں ان حامل تورات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی قوم بنی اسرائیل۔ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے تورات کا حامل بنایا تھا، تورات ان کو عطا فرمائی تھی، اور ان کو اس کی ذمہ داری دی گئی تھی اور ہدایت دی گئی تھی کہ اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ اس وجہ سے ان کو جو ہے یہ ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ قوم کا امام اور پیشوا اور مقتدا بنایا گیا تھا ان کو، لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا اور اپنا حق انہوں نے ادا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا کرنے کی وجہ سے وہ بالکل اس گدھوں جیسے ہو گئے جس کی پیٹھ پر بہت بڑا کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہو، لیکن وہ گدھا جانتا ہی نہیں کہ اس کے اوپر کون سا بوجھ لدا ہوا ہے، کون سی کتابیں ہیں، وہ کتابوں میں کیا مضامین ہیں اور اس سے کیا مطالبہ کیا جاتا ہے، وہ کیا چاہتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی حال ان لوگوں کا ہو گیا تھا، لیکن وہ لوگ اس سے بھی بدتر تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کم از کم گدھوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ ان میں عقل و فہم نہیں ہوتی، یہ لوگوں میں تو عقل و فہم
تھا، شعور تھا، ان کو انسان بنا کر ہم پیدا کیے تھے اور ان کے لیے آسمانی کتاب نازل کی گئی تھی ہدایت کے لیے، اور یہ لوگ اس کو سمجھتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود شرارتاً اس پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے تھے، دنیا کے فائدے کی خاطر یہ ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتے۔ اس میں جو بات بتا دی گئی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے امام اور پیشوا بنایا تھا ساری دنیا کے لیے، اور ان کو کتاب دی تھی کہ اس پر ہدایت دی گئی تھی کہ اس پر علم حاصل کر کے اس کا عمل کریں اس پر، اور لوگوں کو بھی جو ہے اس کی ہدایت دیں اس کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور اس کو پس پش ڈالا اور ان کی آیتوں کو جو ہے جھٹلایا۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت اور پیشوائی کو جو ہے ختم کر دیا، اس کو معزول کر دیا، اس سے ان کو چھین لیا گیا اور ذلیل و خوار کیا گیا دنیا میں ان کو، اور آخرت میں بھی ان کے لیے سخت سزائیں ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بالکل گدھوں جیسے ہیں، گدھوں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس بات میں جو ہے یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین آسمانی کتاب عطا فرمائی ہے قرآن مجید۔ وہ قرآن مجید کی اگر جو ہے حق نہیں پہچانتے، اس کا حق ادا کرنا نہیں چاہتے، اس کی قدر نہیں پہچانتے، جیسا کہ اکثریت آج مسلمانوں کی ایسی ہو گئی ہے، نہ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بڑے بڑے علماء بھی ہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، اور اس کو کوئی سمجھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر سمجھے کے پڑھ رہا ہے، لیکن عمل کرنے کا ارادہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ جو لوگ اس کتاب سے ہدایت لینا نہیں چاہتے، جو سراسر کتاب جو ہے کتاب ہدایت ہے، جو اس کو پس پش ڈالتے ہیں، جو بازو رکھ دیتے ہیں اس کو اور بالکل آخری کتاب کا درجہ دے دیتے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ وہ لوگ بھی اس سے زیادہ ذلیل و خوار ہونے والے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے حامل تورات کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا تھا، اور آج دیکھیے آپ مسلمانوں کا حال، اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کیسے ذلیل و خوار ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کتاب کو انہوں نے سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اس پر عمل کرنے کی نیت نہیں۔ کوئی پڑھ کر سمجھاتا ہے تو سمجھنا نہیں چاہتے، خود سمجھ نہیں سکتے اور اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ رویہ قرآن کے ساتھ مسلمانوں نے اختیار کیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ مثال دے کر اس لیے بتائے تھے قوم بنی اسرائیل کہ دیکھو یہ لوگوں کو بھی کتاب دی گئی تھی جو کتاب ہدایت تھی، ان لوگوں نے اس کی قدر نہیں پہچانی، اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کی ذمہ داری سے جو ہے یعنی اپنے آپ کو جو ہے ذمہ دار نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی تھی، تو ان کا حال کیسا ہوا، تمہارا حال بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔ یہ عبرت کے لیے ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ گھمنڈ ہے کہ دوسرے تمام لوگوں کے سوا تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو ذرا موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زعم میں سچے ہو۔ یہ یہودی قوم کا حال یہ تھا کہ تمام کرتوت جو ہے من مانی جو جی میں آئے کرتے تھے، کفر و شرک کرتے تھے، اور انہیں بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں ساری کی ساری تھی جو آگے بھیجا کرتے تھے، اور پھر زعم یہ تھا کہ یہ بڑے اللہ کے چہیتے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہتے تھے اپنے آپ کو، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اس کے لاڈلے ہیں۔ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا فرمایا ایک مقام پر، کہتے تھے کہ ہرگز ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے یہود و نصارا کے۔ یہ بڑی خوش فہمیاں تھیں ان کو، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، انہیں جنت کا پروانہ یہ لکھا کر لا لیے ہیں اور ان کی ذاتی جاگیر ہے، اور عذاب اللہ تعالیٰ ان کو نہیں دیں گے، یہ عذاب سے محفوظ اور مامون ہے، یہ سمجھتے تھے۔ جبکہ تمام تر بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں ان میں آ گئی تھی، کتاب سے دوری اختیار انہوں نے کر لی تھی، ہدایت کے راستے سے دور ہٹ گئے تھے، اس کے باوجود ان کا یہ خیال تھا، ان کی یہ خوش فہمیاں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ تم موت مانگو، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہیں، جنت میں داخل ہونے والے ہو، تو پھر یہاں پر تکلیفیں اٹھا کر کیوں رہے ہو، جنت میں چلے جاؤ فوراً اگر تم سچے ہو۔ یہی حال کہ آج مسلمانوں کا نہیں ہے، مسلمان بھی آج ایسی ہی خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، عمل سے کوسوں دور ہو گئے ہیں، لوگ ان کو دور کر دیے ہیں، اور کچھ نہ کچھ کہہ کر بہلا دیا گیا ہے ان کے کہ تم فلاں فلاں سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا حسب نسب وہاں سے یہاں سے جا کر ملتا ہے، تمہارا سلسلہ تو ایسا زبردست ہے۔ یہ سب چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ یہ لوگ بھی ایسا ہی کر کے اس قسم کی خوش فہمیوں میں جو ہے وہ لوگ مبتلا ہو گئے تھے۔ تلک امانیہم
تم کہا ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کی آرزویں ہیں، امیدیں ہیں، یہ آرزویں اور امیدیں چلنے والی نہیں ہیں، کسی کی بھی نہیں چلیں گی، چاہے وہ کوئی مذہب سے کوئی تعلق رکھتا ہو۔ مسلمان اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں فلاں سے تعلق رکھتا ہوں، میرا حسب نسب وہاں سے ملتا ہے اور مجھے عمل کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، میں جو چاہے کر لوں، تو یہ عمل یہودیوں والا عمل ہے جسے وہ لوگوں نے کیا تھا اور تباہ و برباد ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا تھا اور ان کے اوپر غضب اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا تھا۔ ایسا ہی جو ہے ان لوگوں کے اوپر بھی ہوگا جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس میں یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ دنیا میں تو انسان اگر کوئی عقلمند انسان ہے تو اگر یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں، آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہزاروں درجے بہتر ہے۔ دنیا میں تو انسان تکلیف ہی میں گزارا کرتا ہے، ہر انسان چاہے وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، اس کو تکلیفیں، پریشانیاں، مشکلیں، بیماریاں سب کچھ ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ بلد میں، یعنی انسان کو پیدا کیا ہے تکلیفوں میں اور مشقتوں میں۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ انشقاق میں کہ انسان تو جو ہے ہم سے ملاقات کرنے والا ہے، پریشانیوں کے مشکلوں کے بعد، یعنی تکلیفیں اٹھاتے ہوئے چلتے ہوئے یہاں تک پہنچ جائے گا۔ تو ہر انسان تکلیفیں اٹھا رہا ہے یہاں پر۔ اگر اس کو اس بات کا لحاظ ہو گیا ہے اور پھر یہ سمجھ رہا ہے کہ جنت کی نعمتیں لازوال ہیں، بہترین ہیں، تو پھر وہ موت کی تمنا مانگ لے، کر لے۔ کہ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت اچھے کام کر رہا ہوں، حالانکہ موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں بات بتائی گئی ہے، کسی کو یہ غرہ اور ظام نہیں ہونا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں وہ بہت بہترین عمل ہے اور میرے مرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں گا واقعی طور پر، اور اللہ تعالیٰ مجھ کو عذاب نہیں دیں گے، یہ ظام نہیں ہونا اور ایسی جرت کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث میں بات آئی ہے، اس میں یہ بات چونکہ ان کو سمجھانے کے لیے کہی گئی ہے کہ تم لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے چہیتے ہو، جنت میں جانے والے ہو، تو پھر مانگو موت کو، کیوں موت نہیں مانگ رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔